اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ فرائض کے بعد جو سب سے زیادہ افضل عبادت ہے، جو افضل نماز ہے، وہ تہجد کی نماز ہے۔ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ اس کی کتنی زیادہ فضیلت ہے اور کتنی زیادہ برکات انسان کو حاصل ہوتی ہیں، لیکن جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، 3 غلطیاں، جو میجر غلطیاں ہم سب لوگ کرتے ہیں، موسٹلی 90% لوگ کرتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے نماز ہماری نہیں ہوتی۔ محنت بھی کرتے ہیں، آدھی رات کو اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد اپنی نیند کو آپ چھوڑتے ہیں، نرم بستر کو چھوڑتے ہیں اور پھر نماز کے لیے جاتے ہیں۔ 3 غلطیاں کرنے کی وجہ سے پھر وہ نماز قبول نہیں ہوتی، نماز ہوتی نہیں، تو پھر آپ کی محنت ضائع چلی جاتی ہے۔ تو آپ نے خاص دھیان رکھنا ہے ان چیزوں کا، کیونکہ عبادت آپ کر رہے ہیں تو اس کو آپ نے اس سے کچھ حاصل بھی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر بھی حاصل کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ادا کر دی اور بات ختم ہوگی، اس کو سنبھالنا بھی پڑتا ہے۔ حدیث پاک ذرا غور سے سنیے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی 438، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے۔ اور ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات کو جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو آسمان دنیا پر آتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، کون ہے جو مجھے پکارے تاکہ میں اس کی پکار کو سنوں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے اور میں اسے معاف کر دوں۔ وہ برابر اسی طرح فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر روشن ہو جاتی ہے۔ اتنی زیادہ اس نماز کی فضیلت ہے، اور اس نماز کو پڑھنے والا جو انسان ہوتا ہے اسے دنیا کے بھی بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں اور آخرت کے بھی بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ 4 فائدے اس انسان کو ملتے ہیں جو تہجد کی نماز ادا کرتا ہے۔ وہ کون سے فائدے ہیں؟ نمبر 1 پر اس انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ نمبر 2 پر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ملتی ہے، رضا ملتی ہے۔ نمبر 3 پر اس انسان کے پچھلے گناہ جو ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مٹا دیتا ہے۔ نمبر 4 پر آئندہ آنے والی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زندگی میں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اس انسان کو گناہوں سے پیچھے کھینچ لیتا ہے تاکہ یہ انسان گناہ کی طرف نہ جائے اور اپنے آپ کو بچا لے۔ سبحان اللہ۔ تو جس انسان کی حفاظت گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کریں تو وہ انسان پھر کتنا خوش قسمت انسان ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک ارشاد فرمائی کہ تم پر تہجد کی نماز لازم ہے کہ تم سے پہلے صالحین کی یہ عادت رہی ہے۔ اللہ کے قریب اور خوشنودی اور گناہوں کی معافی سے باز رکھنا اور اپنے پڑھنے والے کو بیماریوں سے باز رکھنے کا سبب بنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کل دیکھیں کہ سردیوں کی راتیں سٹارٹ ہونے والی ہیں اور بہت زیادہ لمبی رات ہے، تو اس میں اگر کوئی بندہ جلدی سو جائے تو بآسانی اس کی تہجد کی نماز ادا ہو سکتی ہے۔ تو کم سے کم جو تہجد نماز کی رکعات ہیں وہ 2 رکعات ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعات ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ 3 غلطیاں جو کرتے ہیں لوگ وہ نہیں کرنی چاہیے۔ وہ 3 غلطیاں کون سی ہیں؟ نمبر 1 پر کسی نے نماز تہجد ادا کر دی رات کو اور صبح اٹھ کر لوگوں کو بتانا کہ رات کو میں نے اتنی رکعات پڑھی، رات کو میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے تہجد کی نماز پڑھی، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ بندہ تو بڑا نیک ہے۔ اچھا، یہ شیطان کا سب سے سخت وار ہوتا ہے انسان کے اوپر۔ انسان نے نماز تو پڑھ لی، شیطان نہیں روکے گا، نماز پڑھ لی، اٹھ گیا۔ اب شیطان کو پتہ ہے کہ صبح اٹھ کر اس نے پورے علاقے میں ڈھنڈورا پیٹنا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی، اور شیطان ہنستا ہے کہ دیکھو اس نے نماز پڑھی بھی ہے، محنت بھی کی ہے، لیکن یہ اس سے کچھ حاصل نہیں کر سکا ہے، تو پھر مجھے کیا فائدہ کہ میں اس انسان کو رات کو اٹھنے سے منع کروں کہ تم نہیں اٹھو، نماز نہیں پڑھو۔
تو یہ جو ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، یہ دکھاوا کرنا کسی بھی عبادت میں منع ہے، سخت گناہ ہے ریاکاری کرنا۔ ذرا سی بھی اگر ریاکاری دل میں آ جائے تو اپنے اوپر اپنے آپ کو سزا دے کہ میں نے کیوں ریاکاری کی، میں نے کیوں دکھاوا کیا، سب کے سامنے میں نے کیوں بتایا کہ میں نے تہجد کی نماز پڑھی ہے یا میں نے کوئی نیکی کا کام کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں دجال کے فتنہ سے سخت چیز، یعنی اس کے فتنہ سے سخت چیز نہ بتا دوں؟ تو صحابہ نے عرض کیا ضرور بتائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان اس وجہ سے نماز اپنی درست کرے کہ میرا ساتھ بیٹھنے والا مجھے دیکھ رہا ہے، یعنی صرف اس وجہ سے اپنی نماز کو لمبا کر لینا اور سوچنا کہ میری نماز اچھی ہو جائے، اور خشوع و خضوع اختیار کرنا کہ ساتھ والا بندہ دیکھ رہا ہے، میں جلدی جلدی نماز نہ پڑھوں۔ استغفر اللہ، دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک اور سخت چیز ہے کہ جس کے فتنے سے ہم پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، تو دیکھیں یہ چیز اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے ایسا ہی کرتے ہیں کہ باتوں باتوں میں یہ نہیں کہیں گے کہ رات کو میں اٹھی یا اٹھا، میں نے تہجد کی نماز پڑھی اور میں نے بہت زیادہ ذکر و اذکار کیا یا میں نے تلاوت کی، ایسے نہیں کریں گے، بلکہ کیا کہیں گے کہ اچھا رات کو نہ ایسا ہو گیا میرے ساتھ، اس ٹائم پہ نہ اس طرح ہو گیا، ہاں میں اٹھی تھی نا نماز پڑھنے کے لیے، تو میں نے تہجد کی نماز پڑھی نا، تو اس ٹائم رات کو یہ وقت ہوا تھا اور اس ٹائم یہ ہو گیا، سردی بہت زیادہ تھی یا گرمی بہت زیادہ تھی، یا میں نے پنکھا بند کیونکہ میں نماز کے لیے اٹھی تھی نا، تو اس وجہ سے میں نے یہ کام۔ تو یہ دیکھیں، یہ باتوں باتوں میں ریاکاری کرنا اور لوگوں کو بتانا کہ میں نے، تو وہ آپ نے نماز بھی پڑھی، آپ نے محنت بھی کی، لیکن اس سے آپ کو کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ ریاکاری کسی بھی عبادت میں، نہ صرف نماز میں، کسی بھی عبادت میں، صدقہ آپ نے دیا ایک ہاتھ سے دیں، دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، ایسے صدقہ دیں۔ ایون کہ جس کو آپ دے رہے ہیں نا، جو سب سے بہترین صدقہ ہے، سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ آپ جس انسان کو دے رہے ہیں اس انسان کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ آپ نے دیا ہے۔ سب سے بہترین اور پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ہے، سخاوت کر رہے ہیں، کسی کو نہ پتہ چلے۔ کوئی بھی عبادت ہے دکھاوے کے لیے نہ ہو، ریاکاری کے لیے نہ ہو۔ ہاں، نیت یہ ہونی چاہیے، اگر کوئی بندہ ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا یا تسبیح پڑھ رہا ہے اور اسے یہ لگ رہا ہے کہ باقی لوگ دنیا کے کام میں مشغول ہیں، اگر میں نے اونچی آواز میں اللہ کا ذکر کیا تو لوگ بھی اللہ کا ذکر کریں گے، نیت اس انسان کی اچھی تھی۔ اب یہ نیت پہ ہے، اب اس انسان کو خود کو معلوم ہوگا کہ میں نے اچھی نیت کی۔ اب نیت اس کی اچھی تھی کہ میں نے اس وجہ سے بلند ذکر کیا تاکہ سارے لوگ پڑھیں، اس لیے بلند آواز میں درود پاک پڑھا، تسبیح پڑھی تاکہ سارے لوگ پڑھیں، تو یہ عبادت جو ہے وہ انسان کی پھر قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ نیت اس کی اچھی تھی۔ اگر نیت یہ تھی کہ اچھا لوگ کہیں گے یہ بڑا کتنا اچھا آدمی، اس نے تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، یہ تو ذکر کر رہا ہے اور یہ تو بڑا نیک آدمی ہے، تو اس وجہ سے تسبیح پکڑنا اور اونچی آواز میں پڑھنا، تو یہ ثواب کا باعث نہیں ہے، بلکہ الٹا اس انسان کو دجال کے فتنہ سے بھی زیادہ سخت فتنہ ہے اور انسان کو اس فتنے میں یہ چیز مبتلا کر دیتی ہے۔ نمبر 1 پر کیا نہیں کرنا کہ تہجد کی نماز پڑھ لی، کوئی بھی عبادت کر لی تو اس میں ریاکاری، دکھاوا، لوگوں کو بتانا اور یہ چیز بالکل بھی نہیں کرنی۔ اس سے آپ نے عبادت تو کی لیکن وہ عبادت آپ کی ضائع ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ خوش اسی وجہ سے ہوتے ہیں نماز تہجد میں، کیونکہ اس ٹائم ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ کون کیا کر رہا ہے، لیکن ایک بندہ جب اٹھتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ دے کر مسکراتا ہے کہ دیکھو یہ انسان، کہ جب اس کو نہیں معلوم کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، لیکن یہ میری عبادت کر رہا ہے، صرف اسے یہ پتہ ہے کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان پر بڑا خوش ہوتا ہے اور اسے دیکھ کر مسکراتا ہے۔ تو جس انسان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکرائیں تو پھر اسے دنیا میں اور کوئی کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور آخرت میں بھی اس انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حساب نعمتیں رکھی ہیں۔ نمبر 2 پر تکبر نہیں کرنا، تکبر، غرور، یہ چیز نہیں کرنی کہ اچھا میں تو بڑا نمازی ہوں، میں تو بڑی نمازی ہوں، میں تو تہجد پڑھتی ہوں، فلاں بندہ بڑا گناہ گار ہے، وہ تو فرض نماز بھی نہیں وہ عورت پڑھتی، میں تو تہجد بھی پڑھتی ہوں، میں روزے بھی رکھتی ہوں، میں بڑے نیک کام کرتی ہوں اور میں تو اس سے افضل ہوں، یہ میری برابری نہیں کر سکتی، استغفر اللہ۔ یہ جو تکبر اور یہ جو غرور ہے یہ انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ سب سے پہلے تکبر کس نے کیا تھا؟ شیطان نے تکبر کیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ
تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا. تکبر کیا تھا کہ آدم علیہ السلام تو مٹی سے بنے ہیں اور میں تو نورانی مخلوق ہوں, میں اس سے بہتر ہوں, میں بیٹر ہوں. تو اب اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا اور وہ مردود شیطان ہو گیا صرف غرور و تکبر کی وجہ سے. تو کبھی بھی غرور نہ کریں, آپ کی ساری عبادتیں ضائع ہو جائیں گی. نمبر 3 پر لوگ اکثر وقت کا دھیان نہیں رکھتے کہ اٹھیں. اب پاکستان میں, انڈیا میں یا اس طرح ہمارے ممالک میں طلوع فجر کے کافی ٹائم بعد اذانیں ہوتی ہیں. تو ہم لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ اذانیں فجر کی نماز کے لیے, حالانکہ طلوع فجر پہلے ہو جاتی ہے اور ہمارے ملکوں میں اذانیں لیٹ ہوتی ہیں. تو طلوع فجر کا جب وقت شروع ہو جائے گا تو اس وقت نماز تہجد کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. اور نماز تہجد کا وقت سٹارٹ کب ہوتا ہے؟ عشاء کی نماز سے لے کر, عشاء کی نماز آپ نے پڑھی اور اس کے بعد سے لے کر صبح طلوع فجر تک, طلوع اذان کے ہونے تک نہیں. یعنی کہ اذان کا ہم لوگ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں, بعض دفعہ 20 منٹ بعد, طلوع فجر کے 20 منٹ بعد اذان ہو رہی ہوتی ہے. آپ کیلنڈر پہ چیک کر لیں کیونکہ وقت بدلتا رہتا ہے. تو آپ چیک کریں کہ اچھا کہ طلوع فجر کب ہے, آج کل کب اذان ہو رہی ہے, اور اس سے پہلے آپ حساب لگا لیں. اور مساجد میں دیکھیں کہ آپ پہلے طلوع فجر کے 20 منٹ بعد کوئی اذان دے رہا ہے, کوئی اس فوراً پہلے ٹائم پہ دے رہا ہے, کوئی 2 منٹ بعد دے رہا ہے, کوئی 40-50 منٹ بعد دے رہا ہے. یعنی کہ اذان مساجد میں ڈیفرنٹ ٹائم پہ ہوتی ہیں. تو اذان کا انتظار نہیں کرنا کہ اذان نہیں ہوئی تو میں نفل پڑھ لوں, تو وہ تہجد کی نماز نہیں ہوتی. اکثر لوگ یہ بھی غلطی کرتے ہیں. آپ نے طلوع فجر کا جو ٹائم ہے اس کو دیکھنا ہے, آپ نے اذان کو نہیں دیکھنا. جو ٹائم ہوگا فجر کا, طلوع فجر کا, تو آپ نے اس سے پہلے اٹھنا ہے اور اس سے پہلے نماز تہجد کی ادا کرنی ہے. آج یہ ایک مومن انسان کے لیے یہ جو سردیوں کی راتیں ہوتی ہیں, یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے کہ فوراً 7:30 تک بھی نماز آ جاتی ہے عشاء کی. فوراً اگر آپ 7:30 بعد سوئیں تو رات کو 3 بجے 4 بجے آسانی سے انسان کی آنکھ کھل جاتی ہے. اور ڈھیروں نماز پڑھیں, ڈھیروں نفل پڑھیں, 12 رکعت جو ہے وہ پڑھیں. اس کے علاوہ تہجد کے 12 رکعت ہیں, اس کے علاوہ اگر آپ پڑھنا چاہیں نوافل ویسے ہی تو حاجت کے نفل پڑھنا چاہیں یا ویسے ثواب کے لیے صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں, وہ بھی ٹائم ہوتا ہے. تو رمضان المبارک بھی آنے والا ہے, کچھ ہی ماہ رہ گئے ہیں. تو آپ کیا کریں, ابھی سے پریکٹس کرنا شروع کر دیں تاکہ رمضان المبارک میں آپ خوب بہت زیادہ سے زیادہ عبادات کر سکیں. اور خاص طور پر اسلامی بہنیں, آپ ضرور نماز کا اہتمام کیا کریں, آپ کو بہت زیادہ اس کا اجر و ثواب ملے گا. اور اللہ تبارک و تعالی خاص طور پر ایسے انسان کو دیکھ کر مسکراتا ہے جو تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر خوش ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی خاص انعامات ایسے لوگوں کو عطا کرتا ہے جو تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور اللہ پاک کی طرف سے یہ خاص انعام ہے مومنین کے لیے کہ جو نماز تہجد پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے لیے بہت زیادہ انعامات اللہ تعالیٰ رکھتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ نماز تہجد پڑھا کرو کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روش تھی, وہ پڑھا کرتے تھے. تو تمہارے رب کا قرب حاصل کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے اور گناہوں کی معافی کا سبب ہے, اور یہ گناہوں سے باز رہنے کا ذریعہ ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی آپ کو بہت زیادہ بخشش عطا کریں گے. فرمان امام محمد بن غزالی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو انسان تہجد گزار ہو اس کو چاہیے کہ کھانے پینے کے معاملے میں بھی کفایت سے کھائے اور دن کے اوقات میں بھی جھوٹ, غیبت اور اس طرح کی چیزوں سے پاک رہنے کی کوشش کرے. حرام اور ناجائز کاموں کی طرف وہ انسان نہ جائے, ان ایسی چیزوں سے بچے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دل میں خوف وہ انسان رکھتا ہو اور رات میں عبادت کرنے کی عادت بنائے اور کامل وضو میں رہے. یعنی کوشش کرے کہ اپنا زیادہ وقت دن کو وضو میں گزارے اور آسمانوں کی وسیع کائنات میں غور و فکر کرے اور دعا کرے اور سچے دل کے ساتھ نماز پڑھے, اور جو کچھ تلاوت کرتا ہے اس کا مطلب بھی سمجھتا ہو کہ یہ آداب ہیں تہجد کی نماز کے. ایسا نہیں کہ جو انسان تہجد کی نماز پڑھے تو بس اس نے پڑھ لی اور بات ختم ہو گئی, نہیں بلکہ اس سے کچھ حاصل بھی کرنا ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس کو حاصل بھی کرنا ہے اور اس کو بچانا بھی ہے کہ کیسے ہم نے اس کی نماز یہ ادا کی, اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر اپنا خاص فضل و کرم
فرمائیں گے۔ جو شخص، اب ایک اور حدیث پاک میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جو شخص رات میں بیدار ہوا، اٹھا اور اپنے اہل کو جگائے، یعنی اپنے اہل خانہ کو جو اس کے ساتھ ہیں ان کو جگائے، پھر دونوں 2 رکعت پڑھے میاں بیوی، تو کثرت سے یاد کرنے والوں میں لکھے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا زیادہ خوش ہوگا اس گھر کو دیکھ کر کہ جس گھر میں میاں بیوی دونوں اٹھ کر نماز تہجد ادا کریں اور گھر والے سارے لوگ اٹھ کر نماز تہجد ادا کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیکھ کر کتنا خوش ہوتا ہوگا اور کتنا مسکراتا ہوگا کہ یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ کوئی بھی ہم کام کریں نا تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اچھا میں یہ عبادت کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوگا میرے اس عمل سے جو اچھا کام ہے، اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوگا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے یہ عبادت کرنی ہے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے یا ریاکاری کرنے کے لیے، بلکہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کسی بھی عبادت کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ریاکاری بالکل بھی نہ کرے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک رات کی مشقت اور کار خیر میں مال خرچ کرنے سے زیادہ دشوار کوئی عمل نہیں۔ عرض کی گئی کہ کیا وجہ ہے کہ تہجد پڑھنے والوں کے چہرے دیگر لوگوں سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ چونکہ انہوں نے رب تعالیٰ کے لیے تنہائی اختیار کی تو اس نے بھی انہیں اپنے نور میں سے ایک نورانی لباس پہنا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو جو لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں باقاعدگی کے ساتھ، تو ان کے چہرے پر نور ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نور سے انہیں عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ کیا وہ جسے فرمانبرداری میں رات کی گھڑیاں گزری، سجود میں اور قیام میں، اور آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی آس لگائے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پہ آس لگائیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا بہترین طریقہ، لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ اچھا تہجد کی نماز کا ٹائم جس انسان کے پاس ہو، جس انسان کے پاس صحت ہو، تو میں بڑی حیران ہوتی ہوں کہ تہجد کی نماز پاس ہونے کے باوجود بھی لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ تو تہجد کی نماز میں اٹھ کر رو کر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اگر دعا قبول نہیں ہو رہی تو آپ یہ سمجھا کریں اللہ پر مکمل یقین، مکمل بھروسے کے ساتھ کہ اگر جو چیز آپ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں عطا کر رہا تو سمجھ جائیں کہ آپ ایک پھول مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو پھولوں کی پوری ٹوکری دینا چاہتا ہے۔ اتنا اللہ تعالیٰ پہ آپ کو ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے زیادہ دینا چاہتا ہے اور میں کم کی خواہش کر بیٹھی ہوں یا کر بیٹھا ہوں۔ تو یہ چیز اپنے دماغ میں بٹھا لیں، اللہ پر مکمل بھروسہ۔ آپ کی کوئی بھی پریشانی، آپ نے دعا مانگ لی، نماز پڑھ لی، بس بے فکر ہو جائیں اور ٹینشن فری ہو کر بیٹھ جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کر لیں۔ اللہ پاک کی ذات سب سے بڑی ہے اور مسبب الاسباب ہے، اور انسان کے لیے سب سے جو بہترین دوست ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ دنیا میں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں نا، فلاں شخص نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، فلاں شخص نے میرے ساتھ یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ آپ یقین مانیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا کی ٹھوکروں پر نہیں رکھنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ انسان صرف میرا ہو کر رہے۔ تو ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن سے دنیا منہ موڑ لیتی ہے، وہ اصل میں دنیا اس سے منہ نہیں موڑتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس انسان سے ایسے لوگوں کو کنارہ کش کر دیتا ہے کہ تم اپنی زندگی کو، اپنے وقت کو ایسے جو لوگ مخلص نہیں ہیں تمہارے ساتھ یا جو بے وقوف ہیں ان کے ساتھ اپنا وقت ضائع مت کرو، بلکہ میں تمہارا دوست ہوں اور میرے ساتھ رہ کر تم اپنی زندگی کو سنوارو اور آخرت کو بھی سنوارو۔ اور جس کا انعام اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے ایسے انسان کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا اور ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔